خابر شمس الحسن واشنگٹن اینگل کے ساتھ. اب خابر صاحب میرا خیال ہے یہاں سے ذرا کرنٹ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے پچھلے جو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ سارا جو قصور تھا یہ پولیٹیکل تھا اور اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا, اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا پیچھے چل کے آگے آتے ہیں. نہیں بالکل پیچھے چلنا چاہیے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یہ کنوینئنٹلی بھول گئے اس زمانے میں فوج بھی وہی کر رہے تھے اور سیاست بھی فوج ہی کر رہی تھی, حکومت ہونی کی. جی حکومت ہونی کی. تو اب اس میں کیا ہوا, جب اس حوالے سے بات کریں سیاست کے حوالے سے, تو جو جیسے بھی حالات تھے جو کچھ بھی تھا اس میں جب تک سیاسی حکومت قائم تھی پاکستان کے فیڈریشن میں بنگالیوں کا ایک حصہ تھا, انہیں اس بات کا احساس تھا اور اس پہ ان کو بڑی طاقت کا احساس ہوتا تھا کہ ان کے ووٹس زیادہ ہیں, بالکل, لہٰذا ان کی بات کبھی اگنور نہیں کی جا سکتی اور نہیں کی جاتی تھی. بالکل, خواجہ ناظم الدین کو لے لیں, سہروردی کو لے لیں, ان کے لوگ وزیر اعظم بھی بنے, مختلف کیبنٹس میں بھی رہے, سب کچھ رہا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چلتا رہا. ظاہر ایک نیا ملک بنا تھا, نئی جمہوریت تھی, وہ گروئنگ پینز تھے, وہ ٹھیک ہو جاتے, وہ آہستہ آہستہ جھٹکے کھاتے کھاتے ٹھیک ہو جائیں گے. 1958 کا مارشل لا لگا. اچھا اس میں ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو لگانے والوں میں ایوب خان صاحب نے جن کے کو آگے رکھ کے استعمال کیا بڑی خوبصورتی, شاید اس کی وجہ سے بنگالی پھروں میں سمجھ نہیں سکے, وہ تھے اسکندر مرزا صاحب. خود مرشد آباد کے نواب تھے جو بنگال میں, اور مرشد آباد کا نواب پورے بنگال کا نواب ہوتا تھا, ان کو ساتھ لے کے آئے. مگر وہ ایک بات بھول گئے کہ اسکندر مرزا کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا بیگیج بھی تھا, اور وہ بیگیج بنگال میں بار بار منشن کیا گیا. بالکل, وہ تھا کیا, میر جعفر کی اولاد تھے, میر جعفر کی اولاد تھے کہ انہوں نے غداری کی تھی, تو اب یہ بنگال کے ساتھ غداری کر کے ویسٹ پاکستان کے ساتھ مل گئے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لے کے آئے, اور جب آپ لے کے آئے تو ایوب خان صاحب نے مطلب ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, اس بات کو محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ الگ الگ پروونسز رہے, ایسٹ پاکستان, بلوچستان, پنجاب, سندھ اور سرحد NWF تھا آپ کے, جی, تو بنگال ہمیشہ سب سے بڑا رہے گا اور ہمیشہ اس کی حکومت رہے گی. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ایسٹ پاکستان کے مقابلے میں ویسٹ پاکستان بنا دیا, اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے خود ویسٹ پاکستان میں کیا اثرات ہوں گے, اور جو کہ بہت نیگیٹو جو ہوئے. سندھ میں, بلوچستان میں, KP میں, ہر جگہ نفرتیں پڑی, کیونکہ وہی پنجاب ڈومینیٹ کر گیا. جی بالکل. تو اس بات کو نہیں سمجھا گیا. اب کیا ہوا, جب وہ ون یونٹ بن گیا تو بنگالیوں میں اچانک ایک احساس ہوا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ہو یا نہ ہو, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو کاؤنٹر کیا جائے, ہمیں قابو میں رکھا جائے, اور ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے پورا ایسٹ پاکستان جو ہے نا, اس میں جو ایون جو پرو پاکستان ایلیمنٹس تھے اس وقت ان کی اکثریت تھی, وہ بھی سمجھتے تھے کہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا, بالکل, ون یونٹ اسی لیے بنایا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں, سلسلہ چلتا رہا, مختلف فرنٹس بنتے رہے بنگال میں, کبھی مولانا بادشاہی, کبھی مجیب الرحمان, کبھی مختلف لوگ اس کو لیڈ کرتے رہے, سلسلہ چلتا رہا, اور وہ کانفلکٹ بڑھتی رہی. 65 میں اس لیے فاسٹ فارورڈ کروں کہ ایک بڑا اہم ہے جس کا بنگال میں بڑا ذکر ہوتا تھا, جو ہمارے یہاں کم ہوتا ہے, وہ ہے کہ 65 کی وار آ گئی. 65 کی وار میں ہم سب مانتے ہیں کہ وہ بنگالی ٹروپس جو لاہور میں تھے انہوں نے بڑی بہادری سے لڑائی کی, اور ان کا ایک کردار ہے. جی بالکل. لیکن وہاں یہ جب ان کو یہ پتا چلا, اور اس وقت پہلی دفعہ مجیب الرحمان نے کہا کہ ہماری فوج کو الگ کرو, جب ان کو پتا یہ چلا کہ ساری توجہ ویسٹ پاکستان پہ تھی, ایسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسٹ پاکستان رائفل چھوڑ دی گئی تھی, اور تھوڑے بہت فوجی تھے. وہ جو منترا تھا کہ the defense of East Pakistan lies in the West Pakistan, جی, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ کرے تو اس کو تو واک اوور مل جائے گا, بالکل ایسے ہی قبضہ کر لے گا, تو ہم کہاں ہیں, ہم کیوں اتنے ولنریبل ہیں. اچھا ہوا. اب یہ دیکھیں پورا ایک سیاسی عمل چل رہا ہے جس میں ون یونٹ بننے کے بعد سے بار بار اگنور کیا جا رہا ہے بنگال کو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بنگال کے لیڈروں نے یہ نہیں کیا کہ علیحدگی کے موومنٹ چلائیں گے, بنگال کے لیڈروں نے یہ نہیں کیا جو کہ اگرتلہ سازش کے بنا لیں گے. بنگال کے لیڈروں نے کیا, بنگال کے لیڈروں نے ایک ایسی شخصیت چنی جو پاکستان کی سمبل تھی. کون سی شخصیت تھی وہ؟ فاطمہ جناح, جو قائد اعظم کی بہن تھی, جن کو سب جانتے تھے کہ یہ خاتون جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور ان کے پیچھے کون کھڑا ہو گیا؟ شیخ مجیب الرحمان. اور اس کے بعد آپ نے کیا الیکشن کروائے. الیکشن میں
مزے کی بات ہے کہ اکثریت وہاں کم از کم ایسٹ پاکستان میں جو اچھا، اور اپنے جمہوریت چینج کر دی کیونکہ آپ کو یقین نہیں تھا مجھے ایوب خان صاحب کو کہ اس میں ایم این ایز جو ہیں وہ جو جیت کے آئیں گے وہ کس طرف جائیں گے. صحیح. تو پارٹیوں کے تحت ہوں گے، پارٹیوں کے وفادار ہوں گے تو میری شکست ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس کو چینج کر کے بی ڈی ممبر کا سسٹم بنایا اور بی ڈی ممبر کو بااختیار بنا دیا اور فنڈ دے دیے اور اچھے خاصے فنڈ دے دیے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اچھا محترمہ فاطمہ جناح سے سیاسی غلطی ہوئی یا نظریاتی طور پہ اس پہ کنونس تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ الگ ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ الگ ہوتی ہے، تو ہم بی ڈی سسٹم ختم کر دیں گے. تو بی ڈی سسٹم ختم کر دیں گے. پھر ایوب خان صاحب نے کہا، باضابطہ بنگال میں ڈھاکہ آئے، انہوں نے ان کو سب کو جمع کیا، خطاب کیا، کہا کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، آپ الیکٹ ہوئے ہیں، آپ کے مقابلے میں جو میرے مقابلے میں جو ہے محترمہ فاطمہ جناح وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے ختم کر دیں گے بی ڈی سسٹم، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس طرح بلیک میل کر کے ان کو ہروا دیا گیا. یعنی محترمہ فاطمہ جناح پہ غداری کا بھی الزام لگا، غداری کا الزام لگا اور بہت سارے الزامات ایسے لگا گئے جن کا ہم ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کہ جو کہ بہت ہی گھناؤنے تھے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کی گئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب مغربی مشرقی پاکستان میں یہ احساس جو ہے جڑ پا گیا کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں ہماری حیثیت نہیں ملے گی برابری کی. اچھا یہ بھی ہو گیا دیکھا کہ یہاں سے ایک فوجی گئے گورنر، جی میں 65 پہلے کی بات کر رہا ہوں، جنرل اعظم خان، جی جو بنگالیوں کے جنہوں نے بے اقدامات کیے اور وہ بہت پاپولر ہو گئے. وہاں بنگالی ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا. حالانکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ان کو آزادی نیشنلٹی جنرل اعظم خان کو، ٹھیک ہے. تو وہ ان سارے واقعات کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس مستحکم ہو گیا کہ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کو پھر ایکسپلائٹ کر کے آگے بڑھانا تحریک موومنٹ کو آسان تھا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے علیحدگی کی بات اس وقت تک نہیں کی کھل کے جب تک آپ نے 1971 کے انتخابات کے نتائج سے بھی روگردانی کرنے کی کوشش کی. میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم پھر ایک 1971 سے تو پھر ہم ایک نیا پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا. انتخابات میں کیا ہوا یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ 1958 سے ایسٹ پاکستانیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمیں ویسٹ پاکستان سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا، جمہوریت کو مینیپولیٹ کیا گیا، محترمہ فاطمہ جناح کو ریگنگ کر کے الیکشن میں ہرایا گیا اور الزامات لگائے گئے. یہ سب چیزیں جو کر رہی تھی وہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جو کہ اس وقت پاور میں تھی، سیاست بھی ان کے کنٹرول میں تھی، معیشت بھی ان کے کنٹرول میں تھی، یہ سب چیزیں 1958 سے بہت تیزی سے ہونے لگی اور حالات تیزی سے خراب ہوئے. اور 1965 کی جنگ کے بعد تو بہت ہی تیزی سے حالات خراب ہوئے اور پھر ہم 1970 کے الیکشن تک پہنچے. اس کے لیے ایک پروگرام ہم اور کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.